أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. ہر پل، ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک شان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی کا مالک ہے، جو چاہے کرتا ہے، اور بندے کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے قضا پر، فیصلوں پر راضی ہونا چاہیے. اور اسی کا نام اسلام ہے. اسلام اور مسلمان اسی کا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ پہلے سے لکھا شدہ ہوتا ہے، اور اس پر رضا، تسلیم، اسی کا نام پوری طرح اسلام اور مسلمان بن جانا ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو مختلف جگہوں کی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی. پہلی آیت جو سورۃ القصص آیت نمبر 68 سے ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تمہارا رب ہے جو پیدا کرتا ہے. پیدا کرنا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. یہ پیدا کرنے کی جو اللہ کی جو صفت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے عظیم صفت ہے، سب سے عظمت والی صفت ہے، سب سے بڑی صفت ہے. اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، جس کی بابت اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں کہا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اے لوگوں، ہم ایک مثال بیان کرتے ہیں، سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن خداؤں کو تم پکارتے ہو، لا یخلقون، کیا وہ مکھی پیدا کر سکتے ہیں؟ یعنی اس سے کم تر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کہا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ. پیدا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رب ہے جو پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. وَيَخْتَارُ، اور جو چیزیں پیدا کرتا ہے اس میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے. جمعے کا وقت ہے، ایک ہی دن ہے، اس میں پہلے آنے والوں کا ثواب الگ ہے، بعد میں آنے والوں کا ثواب الگ ہے، اور جمعے کے دن ثواب دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. فرض نماز کے لیے لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، ایک ہی اذان سن کر سارے آتے ہیں، ایک ہی وضو خانے میں بیٹھ کر سارے وضو کرتے ہیں، ایک ہی پانی سے وضو کرتے ہیں، ایک ہی دعائیں سارے پڑھتے ہیں، ایک ہی امام کے پیچھے سارے اقامت کے بعد نیت باندھ کر نمازیں پڑھتے ہیں، ایک ہی تکبیر پر اٹھتے ہیں، ایک ہی تکبیر پر رکوع میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں. لیکن جب نماز ختم ہوتی ہے تو کوئی 27 درجے ثواب لے کر مسجد سے باہر جاتا ہے. کسی کا صرف فرض ادا ہوتا ہے، ثواب نہیں ملتا. کسی کو 1 درجے 2 درجے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 27 درجے ثواب پاتے ہیں، الا ماشاء اللہ.
جو خشوع خضوع کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، جس کو احسان کا مرتبہ کہا گیا، پورے اعتدال کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، قعدے میں، سجدے میں، اور وہ پورا ثواب لے کر جاتے ہیں. دونوں بازو ٹھہرے تھے، ایک ہی صف میں ٹھہرے تھے، پیر سے پیر لگائے، مونڈے سے مونڈے لگائے ٹھہرا، لیکن کسی کو 27 درجے کا ثواب ملا، کسی کو نہیں ملا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو کسی کو جو شرف دے دیتا ہے. بالکل ہو بہو یہی بات ہے ایام کی، جو اللہ تعالیٰ وقت بدل بدل کر آپ کے پاس لاتا ہے. ابھی 2 دن میں ہمارے پاس ذی الحجہ کی 10 دن آنے والے ہیں، عید سے ملا کر 9 دن، اور پھر 10واں دن عید کا دن ہوتا ہے جس میں ہم داخل ہونے والے ہیں. یہ بڑے شرف والے دن ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفجر کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ نے کہا والفجر، قسم ہے فجر کی. یہ فجر ہے صبیحۃ یوم النحر، قربانی کے دن کی صبح، یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی. اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اور جب وہ قسم کھاتی ہے تو بڑے چیز کی قسم کھاتی ہے. جیسے کہا اذن العظیم لا یقسم الا بعظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو عظمت والی ہے، عظمت عظیم چیز کی قسم کھاتی ہے. اللہ نے کہا والفجر ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی. اللہ قسم کھا رہے ہیں. لوگوں، ہم اللہ کے بندے ہیں جو بار بار ان آیتوں کو پڑھتے ہیں. رمضان میں جب آخری عشر آتا ہے، رمضان کے دن آتے ہیں، میں اور آپ بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن یہ 10 دن ایسے بیکار کیوں چلے جاتے ہیں؟ ان 10 دنوں میں وہ جد و جہد، وہ کوشش، وہ عزم، وہ ہمت ہمارے پاس کیوں نہیں ہوتی کہ ان 10 دنوں کا ثواب ہم حاصل کریں، ان 10 دنوں کے خیرات حاصل کریں، جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا، افضل ایام الدنیا، دنیا میں جتنے دن ہیں سب سے افضل دن یہ 10 دن ہیں. اللہ اکبر. یہ جو 10 دن ہمارے پاس آ رہے ہیں، عشر ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دن ہیں، یہ سب سے افضل دن ہیں. نبی کہہ دیں کہ یہ افضل دن ہیں، میں ان 10 دنوں کو بیکار کر دوں؟ اس میں ہم کو کیا کیا کرنا ہے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں پر بڑا زور دیا، اور ان 10 دنوں کی کیسے ہم استقبال کریں، کیسے اس کا استقبال کریں. بالکل ویسے جیسے آپ نے رمضان کا استقبال کیا. التوبۃ الصادقہ، سچے توبہ کے ساتھ، گناہوں سے ہٹ کر، گناہوں سے دھل دھلائے، گناہوں سے صاف ہو کر آپ عشر ذی الحجہ میں داخل ہو رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنو، توبہ کرو. توبہ کرنے کی بات کسی صاحب گناہ سے، کسی فاسق سے، کسی معصیت کرنے والے سے، کسی گناہ کے سمندر میں لطفت آدمی سے نہیں کہا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی بات ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں. اور یہ آیت ان صحابہ پر کہی جا رہی ہے جنہوں نے اپنا جان لٹایا، بچے یتیم بنائے، مال لٹایا، اور اپنی بیویوں کو بیوہ بنایا. ان سے اللہ کہہ رہے ہیں وَتُوبُوا، اے لوگوں توبہ کرو. پھر میری اور آپ کی کیا مجال، میری اور آپ کی بات کیا ہے؟ ہم کو کتنی مرتبہ توبہ کرنا پڑے گا؟ کہا کہ پہلے تم توبہ کرو، میں توبہ کروں. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ الْعَزْمُ الْجَادُ عَلَى اغْتِنَامِ هَذِهِ الْأَيَّامِ. اور پھر آدمی پختہ ارادہ کرے کہ یہ جو 10 دن آ رہے ہیں اس میں میں ایسا عمل کروں گا، اللہ تعالیٰ کی قربت ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سے خوش ہو جائے گا. وَالْبُعْدُ عَنِ الْمَعَاصِي. اور تیسری چیز یہ ہوگی کہ آدمی گناہوں سے دور ہو جائے. نیکیاں، طاعتیں، بندگیاں جیسے اللہ کے قریب کرتی ہیں، گناہیں اللہ سے دور کر دیتی ہیں. اللہ اکبر. 2 چیزیں زندگی میں بڑا مقام رکھتی ہیں، ایک اللہ کا ڈر، ایک اللہ کا ڈر. اللہ کا ڈر آدمی اپنے اندر اپنا لیتا ہے تو اسے اللہ تعالی کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں. اگر اللہ کے ڈر سے وہ چمٹ جاتا ہے، یعنی
اس در کو چھوڑ کر لوگوں نے درگاہوں سے چمٹنا شروع کر دیا. یہ بھی ایک در ہے، وہ بھی ایک در ہے جس کو ہم درگاہ کہتے ہیں. یہ در، یہ چوکھٹ اللہ کا چوکھٹ ہے. اس چوکھٹ سے آدمی چمٹ جاتا ہے تو عبادتوں میں اسے لذت ملتی ہے. ڈر اگر آ گیا، عبادتوں میں لذتیں مل گئیں، اللہ کی قربتیں مل گئیں. یہ دونوں چیزیں زندگی میں بڑی اہم ہیں. ایک اللہ کا ڈر اور دوسرا اللہ کا در، یہ دونوں چیزیں آدمی کو ملنی چاہیے. دوستو عزیزو، میری ماں اور بہنوں، آدمی گناہوں سے اپنے دامن کو روک لے. عشر ذی الحجہ میں وہ داخل ہو رہا ہے، اور عشر ذی الحجہ اس لیے میں نے کہا کہ اس کی اہمیت اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس 10 دنوں کے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، اور کہا کہ یہ دن ایسے ہیں جو گنتی کے چند دن ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان دنوں میں تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کو بار بار یاد کرو. سلف ایسے تھے جو ان 10 دنوں میں قرآن ختم کرتے تھے. رمضان میں تو بڑا اہتمام ہوتا ہے، لوگ قرآن ختم کرتے ہیں، اعتکاف میں بھی بیٹھ جاتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ ان 10 دنوں میں اگر کوئی معتکف ہوتا ہے، اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو کوئی حرج نہیں. کہا کہ اعتکاف کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کسی مہینے کی کسی وقت کی کوئی شرط نہیں ہے. کہا کہ ان 10 دنوں میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ چند گھنٹوں کے لیے 1-2 دن کے لیے میں معتکف ہو جاؤں، کہا کوئی بات نہیں. اگر وہ قرآن ختم کرتا ہے یا قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا روزہ رکھتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بعض بیوی نے کہا، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ آدمی ان دنوں کی فضیلت حاصل کرے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا بِأَنَّهَا أَفْضَلُ أَيَّامِ الدُّنْيَا، کہا کہ یہ سب سے افضل دن ہیں دنیا میں جتنے دن اللہ تعالیٰ نے پیدا کریں. اور اس لیے کہ ان 10 دنوں کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے، کیوں اتنی اہمیت دی گئی؟ اس لیے دی گئی، کہا انہا یوم عرفہ، اس لیے کہ اس میں عرفے کا دن آتا ہے. ان 10 دنوں میں عرفے کا دن آتا ہے. اور دوسری بات جس میں کہا گیا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشتے ہیں. سلف جس میں سے بہت سارے لوگوں کے اقوال نقل کیے گئے، سفیان الثوری ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، عرفے کے دن گڑ گڑا کر دعائیں کرتے تھے اور اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ میرے خاطر موقف میں جتنے لوگ ہیں ان کو محروم نہ کرنا، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دینا. اس لیے کہ عرفے کے دن کی دعا قبول ہوتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو الجھ جاتے ہیں کہ آج کا عرفہ ہے کہ کل کا عرفہ ہے، لیکن اس دن کی نعمتوں سے نعمتوں کو حاصل کرنا، گڑ گڑا کر دعا کرنا ان کو توفیق نہیں ہوتی. آدمی سوچے، کہا گیا کہ جس دن تمہارا عرفہ ہے اس دن تمہیں عرفہ ہے. بار بار بتایا جاتا ہے. اس سے ہٹ کر کے آدمی اس دن کی فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، زیادہ سے زیادہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دے. اور کہا یوم العتق من النیران، اور یہ دن وہ دن عرفہ ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو نجات دیتے ہیں. اس لیے کہ گڑ گڑا کر آدمی کہتا ہے. سلف میں سے ایسے لوگ تھے کہتے تھے کہ اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، داڑھی ہاتھ میں لے کر پکڑتے اللہ سے گڑ گڑاتے، یا اللہ میرے بال سفید ہو چکے ہیں، یا اللہ مجھے بخش دے، اس عرفے کے دن مجھے بخش دے، یا اللہ میری بخشش فرما دے. کتنے لوگ ہیں جو ان 10 دنوں میں سوچیں اور ان 10 دنوں کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں گڑ گڑائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بخش دے، مجھے بخش دے. ان فیہا یوم النحر، اور اس لیے بھی کہ ان 10 دنوں میں یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یوم النحر، قربانی کا دن ہے. قربانی کا دن ہے جس دن قربانی کی جاتی ہے. یہ الگ یہ ہے کہ کیسے، اس کا ایک لمبی بحث ہے کہ قربانی کہ کیا کیا مسائل ہیں، انشاءاللہ مختصر ہم آپ کو بتائیں گے. کہا کہ یہ فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں دی ہے اس لیے دی ہے کہ اجتماع امہات العبادات، ساری عبادتیں ان 10 دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں. صدقہ بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج کا فریضہ بھی ہے، یوم عرفہ بھی ہے، اور پھر
یوم النحر قربانی بھی ہے، اور یہ ساری عبادتیں ان 10 دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں۔ بہت خوش نصیب ہے وہ انسان جو ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو 10 دن ذی الحجہ کے آنے والے ہیں، اس میں مجھے کرنا کیا ہے؟ کیا کیا کام میں کر سکتا ہوں؟ تو کہا کہ ایک تو وہ ہے جو آدمی حج کرتا ہے، حاجی ہے، وہ حج پر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جسے حج کی توفیق دے دی فَبِهَا وَنِعَمْ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے حج کی توفیق دے دی، تو وہ ایسا حج کرے جو حج مبرور ہو، ایسا حج جو اس کے گناہوں کو بخش دے، اور جب واپس آئے تو ایسے آئے جیسے اس کی ماں نے اسی دن اسے پیدا کیا ہو، اور وہ سارے گناہوں سے پاک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور وہ حج مبرور ہے، اس کا وہ بدلہ ہے کہ صرف جنت ہی اس کا بدل ہو سکتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ روزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ 10 دنوں میں اگر کوئی 9 دن روزہ رکھ لیتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر 3 دن 2 دن 1 دن صرف یوم عرفے کا دن روزہ رکھ لیتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یکفر السنہ التی قبلہ و بعدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفے کا دن کا روزہ پچھلے اور اگلے دونوں سال کی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ ارے اگلے سال تو میری زندگی میں آیا ہی نہیں، میں نے کچھ گناہ ہی نہیں کیا، تو میرے معافی کا سوال کیسے ہوتا ہے؟ ارے اللہ تعالیٰ آپ کو اس روزے سے وہ توفیق بخشے گا کہ آپ سے گناہ ہی نہیں ہوگا، آپ کو اللہ تعالیٰ وہ توفیق بخشیں گے کہ گناہ ہی آپ سے سرزد نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ وہ توفیق دے سکتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عرفے کا دن کا جو روزہ رکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اگلے اور پچھلے 2 سال کے گناہ اسے معاف فرماتے ہیں۔ تو ایک تو رہا ان 10 دنوں میں کرنے کا کام کہ آپ روزہ رکھیں جتنا رکھ سکتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے، کہا کہ صرف جتنا جو رکھ سکے وہ روزہ رکھے، اور کہا الصلاۃ، جتنی نفل نمازیں چاہے آدمی پڑھے 10 دنوں میں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حدیث قدسی میں ہے کہا کہ میرا بندہ نفل نماز سے میرے قریب ہوتا جاتا ہے، میرے قریب ہوتا جاتا ہے۔ فرض نمازوں کی پابندی کے بعد نفل نمازوں کی پابندی کریں، عام دنوں میں، خاص کر ان دنوں میں جو ذی الحجہ کے دن ہیں، شروع کے دن ہیں۔ اور اسی طرح کہا التکبیر والتحلیل والتحمید، زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر کہیں، لا الہ الا اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، زیادہ سے زیادہ بیان کریں۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بازار کی طرف نکلتے تھے، زور سے تکبیر کہتے تھے اور سارے تکبیر کہتے تھے۔ مجھے شرم آتی ہے، مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، آپ کو بھی ہوگی، جب ہم سنتے ہیں کہ یہ پجاری، یہ جو پتھروں کے پجاری، یہ وہ لوگ جو نجاستوں کی پوجا کرتے ہیں، شرم گاہوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ اپنے معبودوں کے لیے زور زور سے چیختے ہیں اور اس کا پیغام پہنچاتے ہیں، ہر گلی ہر دکان پر اس کی تبلیغ اور تشہیر کرتے ہیں۔ ہم اللہ واحد القہار کا نام بلند نہ کریں، جبکہ اللہ نے کہا سبح اسم ربک الاعلی، ارے تمہارا رب بہت بڑا بلند ہے، اس کی بلندی بتاتے ہوئے مجھے شرم آئے، آپ کو شرم آئے، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے پر شرمائیں اور اللہ کا نام بلند کرنے پر شرمائیں۔ یہ پتھر کے پجاری گلی گلی کوچے کوچے پتہ نہیں کیسے اپنے معبودان باطلہ کا نام روشن کرنے میں لگے ہیں، اور ہم اللہ کا نام روشن کرنے سے ہچکچائیں، ہمارے گلوں سے تکبیر کی آواز نہ نکلے۔ ایسے آواز پر تو کیا کہیں ہم، وہ اللہ جس نے روزی دی، آپ کو صحت دی، حشاش بنایا، آپ کے گھروں کو اپنی نعمتوں سے آباد کرایا، لیکن آپ کے گلے سے اللہ کا نام نہ نکلے، تکبیر نہ نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مینا میں اپنے قبے میں وہ تکبیر کہتے تھے اور سارے لوگ مسجد میں سنتے تو تکبیر کہتے تھے، سارا مینا تکبیر کی آواز سے گونج جاتا تھا۔ یہ وہ دن ہیں، یہ وہ 10 دن ہیں جس میں آپ کو تکبیر کہنی ہے۔ شرمائیے مت، سر اٹھا کر کہیے کہ آپ مسلمان ہیں، جیے تو مسلمان بن کر جیے، مرے تو مسلمان بن کر جیے، جنت آپ کی ہے، پھر جنت آپ کی ہے۔ ہم اپنے ایمانداری پر، اپنے مسلمانی پر شرمائیں
تو یقین رکھیے کہ یہ منافقت ہے، یہ منافقت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے لیے آدمی جیتا ہے، اسی کے لیے مرتا ہے۔ یہی تو سنت ابراہیمی ہے، یہی تو سنت ابراہیمی ہے۔ اپنے اسلام کے لیے، اپنے ایمان کے لیے مخالفتیں مول لی جائیں، جہاں جذبات مجروح ہوں، احساسات زخمی ہوں، قدم لہو لہان ہوں، اور آپ اپنے اسلام پر ڈٹے رہیں۔ اسی کو استقامت کہتے ہیں، اسی کو عزم کہتے ہیں۔ اس سے بھی خراب دن آ سکتے ہیں، اللہ نہ کرے، لیکن آپ کو ثبات قدمی بتانی ہوگی، اپنے اسلام پر فخر کرنا ہوگا۔ دوستو عزیزو، ایک تو رہی بات تکبیر اور تحمید کی، اور پھر کہا کہ ان دونوں آدمی صدقہ کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعۃ والکافرون، کہا کہ اے لوگو ایمان والو، اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، 10 دن آ رہے ہیں، غنیمت جانو، صدقہ کرو، ایسا سمجھو کہ رمضان کے آخری عشرے کے 10 دن آ رہے ہیں، راتوں کی نہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ یہ 10 دن جو ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دن ہیں، یہ افضل ہیں یا رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے؟ تو کہا کہ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں افضل ہیں اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن افضل ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک بار رمضان کے خیرات اور برکتیں آپ کے سامنے، ان آخری 10 دنوں کی برکتیں آ رہی ہیں، لیکن ان برکتوں کو لوٹنے والے کہاں ہیں؟ جیسے قرآن نے کہا یا لیتنی، جب وہ آدمی دیکھے گا کہ ارے مومنوں کا قافلہ نکل چکا، حشر کے میدان میں پہنچ چکا، اللہ انہیں جنت کے فیصلے کر چکا، وہ کہے گا یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، وہ کہے گا کہ اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی کامیابی مل جاتی، میں بھی ان کے قافلے میں ہوتا تو میں بھی کامیاب ہو جاتا۔ ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے کہ اس قافلے کے ساتھ چلنا سیکھیں، اس قافلے سے قدم سے قدم ملا کر چلیں تاکہ وہ ثواب ہم حاصل کریں۔ اور اسی طرح بہت سارے کام ہیں جو مجھے اور آپ کو کرنے ہیں، قرآن پڑھنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان سلوکی کرنا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ خیر کرنا ہے، اور سلام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، اور لوگوں کے درمیان، بچھڑے ہوئے بھائی بندوں کے درمیان صلح صفائی کریں، محبت کی سما پیدا کریں، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائیں، اور یتیموں کی کفالت کریں، اور بیمار جو مرگ بستر پر تڑپ رہے ہیں ان کی دوا دارو کا انتظام کریں، اور انہیں تسلی دیں، دلاسا دیں، صبر دیں۔ اور اسی طرح جو بھائی پریشان ہیں، قرضوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو قرضوں سے نکالنے کی کوشش کریں۔ وہ لوگ جو اپنی بیماریوں کو لے کر تڑپ رہے ہیں، علاج معالجے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان پر خرچ کرنا سیکھیں۔ ان 10 دنوں میں یہ آپ کے کرنے کی کیا کیا مجال ہے، کتنا وسیع کام ہے جو آپ اور ہم کر سکتے ہیں۔ اور کہا النفقۃ علی الزوجہ، بیوی پر خرچ کرنا، بچوں پر خرچ کرنا، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیں ان 10 دنوں میں، یہ بھی زیادہ کام ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی ان 10 دنوں کی خیرات اور برکات کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، جیسے ہمارے سلف کی باتیں تھیں۔ اور ان 10 دنوں میں ایک اہم کام جو آدمی کرتا ہے وہ قربانی ہے، جس کے بارے میں کہا افضل ایام النحر، اور قربانی کے بارے میں کہا کہ جو شخص قربانی کرتا ہے وہ اللہ حدیث میں بتایا گیا کہ جس کے نام سے قربانی ہوتی ہے وہ ذی الحجہ کی چاند دیکھنے سے پہلے اپنے ناخن کاٹ لے، اپنے بالوں کی صفائی کر لے، اور زیر ناف کے بال کی صفائی کر لے، چاند دیکھنے کے بعد اس کو اجازت نہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تحریم، حرمت ہے، اسے استغفار کرنا پڑے گا اگر کوئی ایسا کرتا ہے۔ اور یہ چیزیں پابندیاں جس کے نام سے قربانی ہوتی ہے، ہیڈ آف دا فیملی، خاندان کا جو بڑا آدمی ہوتا ہے جس کے نام سے قربانی ہوتی ہے اس پر عائد ہوتی ہیں، خاندان کے بچوں پر، گھر کی عورتوں پر نہیں۔ جس کے نام سے قربانی ہوتی ہے اس پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے ناخن، بال، یہ ساری چیزیں صفائی کر لے، یہاں تک کہ وہ اپنے قربانی کر دے، پھر وہ اپنے بالوں کی صفائی کر لے۔ آدمی جب قربانی کرتا ہے، قربانی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، قربانی
یہ عبادت کی روح ہے. اور کہا جیسے کہا گیا کہ قربانی کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. اور یہ احساس ہے، قربانی آدمی کرتا ہے تو احساس ہے کہ اللہ یہ تو معمولی جانور ہے، ضرورت پڑے تو جان حاضر ہے، مال حاضر ہے، ہم قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں. کچھ باتیں ہوتی ہیں قربانی کرنے سے پہلے یہ ہوگا کہ آپ حلال مال سے قربانی کا جانور لیں. قربانی لینے سے پہلے، قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے حلال مال سے قربانی کا جانور خریدیں، ریاکاری کے لیے نہ خریدیں. اور کہا کہ جتنا ہو سکے قربانی دیں. اور جتنی گھر میں اگر 4 افراد ہیں، چاروں کے 4 کماتے ہیں، 4 جانور دیجیے، کوئی حرج نہیں. آدمی دے سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو قربانی دے سکتا ہے. تو آدمی حلال جانور سے قربانی کا جانور خریدے. اور پھر قربانی کا جانور جب لے رہا ہے تو کہا کہ اس میں ان عیوب سے بچے، اس کا کان اور اس کی سینگیں اور اس کا عمر، ان ساری چیزوں کو دیکھ لے. اور اگر کوئی پہلے سے لے چکا ہے تو اس کے دھندے کو خراب نہ کرے. اور چوری پتہ ہے کہ چوری کا مال ہے، ایسی چیزوں کو نہ خریدے. اور قربانی کا جانور جب خرید چکا ہے اور جب خرید لیا ہے تو قربانی کے جانور کو ایسے جگہ نہ باندھے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو. اور جیسے اس کے ساتھ فوٹو کھینچنا یا ذبح کرتے وقت فوٹو کھینچنا اور اس سے ایسی چیزوں پہ پوسٹ کرنا جو بعد میں مسلمانوں کے لیے وبال جان بن جائیں. اور پھر جب قربانی کا جانور خرید چکا ہے تو میں نے گزشتہ سال بھی دیکھا تھا کہ ایک پارک میں نے دیکھا کہ بہت سارے مسلمان بچے وہاں ٹھہرے ہیں اور ہر کوئی اپنا بکرا لیا ہوا ہے اور وہاں بکروں کی لڑائی ہوتی ہے، بکرے لڑ رہے ہیں. اور میں نے پوچھا تو کہا کہ سارے مسلمان ہیں اور یہ سارے جانور قربانی کے ہیں. اللہ، یہ جائز نہیں ہے. قربانی کے جانوروں کی لڑائی کی جائے، ان کا تماشا کیا جائے، کرتب کیا جائے، یہ شعائر ہیں، اس کا احترام ضروری ہے. اگر کوئی اس طرح کراتا ہے تو اس کا گناہ اس کے والد پر ہوگا جس نے اپنے بچے کے لیے اس کا سبب بنا، وہ اس کا سبب بنے گا. اور جب جانور ذبح کر رہا ہے تو ذبح کرنے میں آدمی احسان سے کام لے. احسان کیا ہے؟ جسے کہا کہ چھری اچھی طرح تیز کر دے اور پھر جھٹ سے ذبح کر دے کہ جانور کو تکلیف نہ ہو. اور جیسے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں، بچہ ذبح کرے گا، اللہ بچہ ذبح کرے گا لیکن ذبح کرنے کے قابل ہو. اگر وہ ذبح کرنے میں ایسا نہ ہو کہ جانور کو تکلیف ہو، آدمی اس کا احساس کرے اور اس کا بہتا خون گلی میں نہ چھوڑ دے کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہو. تو دوستو عزیزو، آدمی یہ ایک عبادت ہے، اس کو عبادت کے طور پر بجا لایا جائے، اس کو نہ مذاق بنایا جائے نہ اس کو ریاکاری بنائی جائے. اسی لیے اللہ نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ارے تمہارا تقوی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے. اس جانور کے ساتھ فوٹو لینا اور اس کا مذاق کرنا اور اس کے ساتھ عجیب حرکتیں کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، یہ ریاکاری کی طرف جاتی ہیں. تو دوستو عزیزو، یہ چند باتیں تھیں جو مجھے آپ کے سامنے کہنی تھی. تو میں پھر ایک بار آپ کہوں گا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو میں آپ کے سامنے سنا دینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل عمل فی ایام العشر افضل من العمل فی هذه. کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بڑھ کر ہے. قالو، صحابہ کے پاس جہاد سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں تھا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا جہاد سے بڑھ کر بھی کوئی عمل نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولل جہاد، جہاد سے بڑھ کر عمل ہے جو ان 10 دنوں میں آپ کر سکیں. کہا الا رجل، مگر وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں نکلا ہے اپنے جان اور مال سے اور پھر اس کا کوئی چیز واپس نہیں آیا. دوستو عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ آنے والے 10 دن آنے سے پہلے ہم اپنے بالوں کی، ناخنوں کی صفائی کر لیں، جڑ جائیں عزیمت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ. ان 10 دنوں میں ہم یہ سارے کام کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ہم سنتے ہیں اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے. اور یہ جو سنت قربانی ہے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت کے مطابق بجا لانے کی توفیق دے. اور ایک بات آخر میں کہہ دوں کہ کچھ لوگ ہیں جن کا دماغ زیادہ کام کرتا ہے،
زیادہ کام کرنا اچھی بات ہے، لیکن اور زیادہ کام کرے تو یہ غلط بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی پیسے کا ضائع کرنا ہے، پیسے کا ضائع کرنا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم کسی غریب بچی کی شادی کر دیں، کسی غریب بچی کی شادی پر پیسہ لگا دیں۔ اور یہ یاد کب آتا ہے ان کو؟ جب قربانی کی بات آتی ہے تو غریب بچی کی شادی کی یاد آتی ہے۔ جو آئی فون ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو آئی پیڈ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کی قیمت میں 2 غریب بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، تب ان کو یاد نہیں آتا۔ ان کی زندگی کے، ان کے گھرانے میں جو شادیوں پہ جو خرچ آتا ہے، تب ان کو یاد نہیں آتا کہ اس میں غریب بچی کی شادی کروں۔ غریب بچی کی شادی کا خیال، یتیموں کا خیال سنت ابراہیمی کی زندہ کرنے پر آتا ہے۔ یہ مذاق ہے، یہ مذاق ہے۔ آپ ان حالات میں یاد کریں کہ میں اتنے پیسے کا موبائل خرچ کرتا ہوں اور میرے بچوں کے رسم و رواج پر، عقیقے پر یا دوسری چیزوں پر، شادی پر اتنا پیسہ خرچ کرتا ہوں جو ضائع ہے، اسراف ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ میں کسی غریب بچی کی شادی کروں۔ یہ سنت ابراہیمی ہے، اسے تو آپ کو زندہ کرنا ہے۔ یہاں آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہوتا ہے، معمولی سی چیز ہے، آدمی جانور لیتا ہے، ذبح کرتا ہے۔ اس کو تو آپ اس کے لیے ہیلے بہانے تلاش نہ کریں، اس کے ہیلے بہانے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں تم اللہ کے نام پر جانور ذبح کرو، اور یہ ان غریب صحابہ سے کہا گیا۔ آپ تو ماشاءاللہ اللہ نے وسعتیں دے رکھی ہیں، ایک ایک گھر سے 4 جانور قربان ہو سکتے ہیں، تو اللہ کی اس جو عبادت ہے اس کو عبادت کے طور پر رکھیں، اس کے نظریہ اور فکر کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ ملحدانہ ذہن ہے جو اسلام میں مسلمانوں میں رواج پا رہا ہے، اس سے احتیاط کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح دین عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی صحیح دین پر چلنے کی توفیق دے، اپنی ساری عبادتوں کو سنت کے مطابق بجا لانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی جتنے بیٹھے ہیں تمام کو قربانی کرنے کی وسعت دے، تمام کی دولت میں برکت دے، اخلاص دے، تمام کے کاروبار میں برکت دے، تمام کو صحت و عافیت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اے الہ العالمین، ہمارے جتنے مرحومین ہیں تمام کی مغفرت فرما، تمام کی خبروں کو نور سے بھر دے۔ اے الہ العالمین، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو لا علاج ہیں ان کی بیماریوں کو شفایابی عطا فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم الرؤوف الرحیم۔